أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا وهوى في العزيز. برادران ملت انجمن امامیہ کے یہ سالانہ عشرہ میں نجات کے موضوع پر جو گفتگو آپ کے سامنے اس حسینیہ میں آغاز ہوئی تھی، اس میں آپ کے سامنے کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے نجات کا ایک راستہ بتایا، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کو اپنے کشتی نوح سے تشبیہ دی اور فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو اس کشتی پر آ جائے گا اور اہل بیت سے تمسک اختیار کرے گا اس کو نجات ملے گی، اور جو کشتی کو چھوڑ دے گا، کشتی سے بے تعلقی کرے گا، کشتی پر نہیں آئے گا، اہل بیت کو نہیں مانے گا، وہ ڈوب جائے گا اور فنا ہو جائے گا. ویسے یہ مسلمان کے لیے جان لینے کے بعد کہ یہ قول رسول ہے، مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. اب یہاں پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نجات کو عالم اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے. نجات ہی پر پورے دین کا انحصار. دین آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسان کو نجات دلائے. اسلام کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ مسلمان کو نجات حاصل ہو. کاہے سے نجات حاصل ہو؟ اس دنیا میں موٹی طاقتوں سے نجات ملے، وسوسے شیطانی سے نجات ملے، برے اعمال، برے افعال اور برائیوں سے نجات ملے، ظالم طاقتوں سے نجات ملے، اور آخرت میں جہنم سے نجات ملے. میں نے کسی مجلس میں، مختصر مجلس میں شاید آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا فرقوں میں بٹ جانا زیادہ اہم ہے. ہم مسلمانوں کا مختلف فرقوں میں بٹے رہنا زیادہ اہم ہے. ہم
مسلمانوں کا مختلف رہبروں کی پیروی کرنا زیادہ اہم ہے یا ہم مسلمانوں کی نجات زیادہ اہم ہے؟ یہ ایک انسان کو پہلے فکر کر کے طے کرنا چاہیے۔ اگر ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹا رہنا زیادہ اہم ہے تو نجات ملے یا نہ ملے بٹے رہیے۔ اگر مختلف رہبروں اور مختلف دینی رہبروں کے نام پر ان سے عقیدت رکھ کر ان کی پیروی کر ان کا نام لے کر صرف زندگی بسر کر کے دنیا سے گزر جانا اہم ہے، یہی کیجیے۔ لیکن اگر نجات کا مسئلہ ہے تو مسئلہ نجات کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم تقسیم ہونا چاہتے ہیں، عالم اسلام میں الگ الگ گروہوں میں بٹنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہی رہیں۔ ہر مذہب میں تفرقہ ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں تفرقہ نہیں ہو۔ ہندو دھرم میں بھی مختلف فرقے ہیں، جینیز ہیں، آرینس ہیں، سناتا دھرم والے ہیں، بہت سے الگ الگ بٹے ہوئے ہیں۔ پھر ذات رات میں بھی بٹے ہیں، پنڈت ہیں، ٹھاکر ہیں، شدھ ہیں، یہ سب ہیں۔ عیسائیوں میں بھی پروٹسٹنٹ ہیں، کیتھولکس ہیں، بیپٹسٹ ہیں، یہودیوں میں بھی فرقے ہیں۔ فرقے تو ہر مذہب میں، اگر ہر مذہب کی طرح سے اسلام میں بھی فرقے رہے تو اور مذہبوں میں ہم میں فرق ہی کیا ہے؟ اگر مسلمان غور کرے تو کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے اور مسلمان ایک نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ایک ہی مانیں گے اور رسول بھی ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، قبلہ بھی ایک ہی ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ تو اب یہ فکر کرنا پڑے گی کہ یہ جتنے فرقے مسلمانوں کے ہیں تو بس کلمہ پڑھ لینے میں اگر نجات ہے تو کوئی حد نہیں۔ جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ شیعہ رہے، جو سنی گھرانے میں پیدا ہے وہ سنی رہے، جو دیوبندی گھرانے میں پیدا ہے وہ دیوبندی رہے، جو بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ بریلوی رہے، جو وہابی گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ وہابی رہے، جیسے جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے ہندو ہے، جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے عیسائی ہے، جو سکھ گھرانے میں پیدا ہوا وہ سکھ ہے، تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا وہ مسلمان ہے، اور جس فرقے کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس فرقے میں چلنے دیجیے، دنیا تو چل ہی رہی ہے اسی طرح سے۔ لیکن سوال نجات کا ہے، کیا دنیا کے تمام مذاہب سے نجات ہے؟ نجات ہے سب کو؟ مسلمان سے پوچھتا ہوں، اور ایک فرقے سے نہیں پوچھتا ہوں، 73 فرقوں سے پوچھتا ہوں۔ عیسائیوں کو نجات ہے؟ یہودیوں کو نجات ملے گی؟ جنت جائیں گے یہودی؟ کفار کو نجات ملے گی؟ مشرکین کو صاحب آپ کیسی باتیں کریں؟ کیوں نہیں ملے گی؟ آپ مجھے سمجھائیں کہ ان کو نجات کیوں نہیں ملے گی؟ ان کا صاحب ان کو کیسے نجات ملے گی؟ ہم پوچھتے کیسے نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ آیت ہے قرآن کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد خلقت انسان کا عبادت ہے، تو جو بھی عبادت کرے گا اللہ اس کو نجات دے گا۔ تو عبادت کون نہیں کرتا؟ کیا عیسائی عبادت نہیں کرتے اللہ کی؟ کیا یہودی عبادت نہیں کرتے؟ کیا ہندو عبادت نہیں کرتے؟ کتنا پوجا پاٹ کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں ایشور کی، پرماتما کی، اور یہ تو نوراتری ہے، 9 دن تک کے عبادت ہوگی، اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ انصاف سے غور کیجیے آپ، یہ آپ ہمیں بتائیے، ہندو جنت کیوں نہیں جائے گا؟ یہودی جنت کیوں نہیں جائے گا؟ عیسائی جنت کیوں نہیں جائے گا؟ بدھسٹ جنت کیوں نہیں جائے گا؟ آخر کیوں نہیں جائے گا؟ تو کہ صاحب نہیں جائے گا، ارے بھائی کیوں نہیں جائے گا؟
جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جنہوں اس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت، تو جو عبادت کرے گا وہ جنت جائے گا۔ کیا عبادت نہیں کرتے؟ کیا خدا کا نام نہیں لیتے؟ کیا مالا نہیں جپتے؟ نام ہی تو الگ الگ ہے۔ آپ کے یہاں تسبیح نام ہے، ان کے یہاں ذوالجلال نام ہے۔ آپ اللہ کہتے ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں، پرماتما کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے۔ تو نام بدل جانے سے ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے اور وہ گاڈ کو مانتے ہیں تو جنت میں نہ جائیں گے، ہیون میں تو جائیں گے۔ چل آواز بھیجے محمد والا۔ ہندو اللہ نہیں کہتا ہے، پرماتما کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، نجات نہیں ملے گی، مکتی تو ملے گی۔ توجہ چاہو گے، لفظوں کی بحث ہے تو چلیے عربی میں نجات نہیں ہوگی، ہندی میں ہو جائے گی، سنسکرت میں ہو جائے گی، انگلش میں ہو جائے گی نجات۔ تو کہا نہیں صاحب، آپ یہ جہالت کی بات کرتے ہیں تو ذرا علم کی بات آپ کیجیے۔ کہا صاحب عبادت کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ کہا صحیح عبادت کریں۔ اب یہ کون طے کرے کہ صحیح عبادت کیا ہے اور غلط عبادت کیا ہے؟ یہ تو جب خدا خود اتر کے آئے زمین پر، بھگوان آئے، پرماتما آئے، ایشور آئے، گاڈ آئے، اور اللہ آ کے کہے دیکھو تمہارا طریقہ غلط ہے، تمہارا طریقہ غلط ہے، ان کا طریقہ غلط ہے، اور یہ طریقہ صحیح ہے۔ اور ہو سکتا ہے وہ آ کے کہہ دے سب کا طریقہ غلط۔ خدا کو بلائیے، ہندو بھی بلائیں، مسلمان بھی بلائیں، عیسائی بھی بلائیں، سکھ بھی بلائیں، بدھسٹ بلائیں، اور کہیں معبود اب آ کے تو ہی فیصلہ کر کہ ہم میں کون صحیح ہے۔ تو خدا کیا جواب دے گا؟ میں نے آپ ڈے آف ججمنٹ الگ رکھا ہے، فیصلہ ہم اس دن کریں گے۔ کمال ہے، عبادت ہم آج کر رہے ہیں، فیصلہ تو قیامت میں کرے گا۔ آج فیصلہ کر دے تو ہم کریکشن کر لیں، عبادت صحیح کر لیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کل کے فیصلے سے کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ نہیں ہم آج فیصلہ نہیں کریں گے، تو پھر جو جس طرح عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت تو قبول کر لے، کہ یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کیا سب کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے؟ ایک کو بھی جنت نہیں بھیجے گا؟ کہ نہیں کیوں نہیں بھیجوں گا؟ جو میری صحیح عبادت کر کے آئے گا اس کو میں جنت بھیجوں گا۔ تو معلوم ہے عبادت سے جنت نہیں ملے گی، صحیح کا لفظ لگا، صحیح عبادت سے۔ اب صحیح اور غلط کون طے کرے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر عیسیٰ کا بتایا ہوا طریقہ غلط تھا تو تو نے عیسیٰ کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ اگر موسیٰ کا بتایا ہوا طریقہ غلط تھا تو موسیٰ کو بھیجا ہی کیوں غلط طریقہ بتانے کے لیے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر بھیجا تھا اور طریقہ بتایا تو غلط کیوں بتایا، صحیح کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر عیسیٰ اور موسیٰ نے دونوں نے غلط عبادت کا طریقہ بتایا تو تو نے قرآن میں ان کا ذکر کیوں کیا؟ آ گئی نا پریشانی کی بات۔ اب علماء نے کہا صاحب ٹھیک ہے، جب عیسیٰ آئے تھے تب وہ ٹھیک تھا، جب موسیٰ آئے تھے تب وہ ٹھیک تھا، تو اب کون سی خرابی ہو گئی؟ سڑ گیا، گل گیا، گھن لگ گیا، کیا ہو گیا؟ کہ آپ تاریخ سے واقف ہی نہیں، آپ بتائیے تاریخ ہم کو۔ کہ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کا طریقہ رہا کہاں؟ لیجئے آپ مسلمان ہو کے کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے عیسائیوں کا طریقہ پوپ جانے گا کہ آپ جانیں گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہودیوں کا طریقہ ان کے علماء جانیں گے۔ سینیکاگ میں جا کے دیکھیے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے واضح بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے دین پر نہیں رہے، کہ نہیں رہے، موسیٰ کے دین پر باقی نہیں رہے، عیسیٰ کے دین پر باقی نہیں رہے۔ اچھا اگر ان میں کوئی ہے اتفاق سے تو نجات پائے گا، تو پھر بھی نہیں پائے گا۔ ارے بھائی اگر صحیح دین عیسیٰ پر کوئی چلے تو نجات پائے گا، کہ نہیں؟ صحیح دین موسیٰ پر کوئی چلے نجات پائے گا، کہ نہیں؟ کیوں؟ کہ آخر میں رسول اللہ آ گئے،
تو جب تک رسول اسلام کے طریقے پر عبادت نہیں کرے گا نجات نہیں پائے گا۔ آج نہ آدم کی طرح نماز پڑھنے میں نجات ہے، آج نہ نوح کی طرح عبادت کرنے میں نجات ہے، آج نہ ابراہیم کے طریقے میں نجات ہے، آج نہ موسیٰ کی عبادت میں نجات ہے، آج نہ عیسیٰ کے طریقہ عبادت میں نجات ہے۔ آج نجات صرف اس عبادت میں ہے جو سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور سوال بھیج دیں محمد۔ آج صرف اسی میں نجات ہے۔ یہ ہے سب مسلمان، اس میں کوئی شیعہ سنی کا تو جھگڑا نہیں بھائی، اس میں کوئی وہابی ہے کا جھگڑا تو نہیں ہے، کا کوئی جھگڑا نہیں صاحب، یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر مسلمان یا کوئی انسان عبادت نہیں کرے گا نجات نہیں ملے گی۔ تو نجات ملے گی سیرت رسول پر چل کر عبادت کرنا۔ اچھا انبیاء کتنے آئے کا 1,24,000، اولی العزم پیغمبر کتنے آئے کا 5۔ تو اولی العزم کی سیرت پر بھی چل کے نجات نہیں ہے۔ نجات صرف سیرت رسول پر ہے، جس طرح سے آخری پیغمبر نے خاتم النبیین نے جس طرح سے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ، بس جو کچھ رسول اللہ نے کہا وہ کرو گے تو نجات ہے، اور اس سے ہٹ کے جو عبادت کرے گا اس کو نجات نہیں ہے۔ عیسائیوں سے یہی کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے یہی کہا جاتا ہے، ہندوؤں سے یہی کہا جاتا ہے، سکھوں سے یہی کہا جاتا ہے، پارسیوں سے یہی کہا جاتا ہے، یہودیوں سے یہی کہا جاتا ہے، بدھسٹ سے یہی کہا جاتا ہے، جینیوں سے یہی کہا جاتا ہے، آریوں سے یہی کہا جاتا ہے۔ بھیا جب اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا تو اس نے جیسے پرماتما ایشور بھگوان گاڈ کی عبادت کی، جب ویسے عبادت کرو گے تو مکتی ملے گی، تو نجات ملے گی، ہٹیے گا نہیں۔ تو ہندو جب تک سیرت رسول پر نہ چلے نجات نہیں، عیسائی جب تک سیرت رسول پر نہ چلے نجات نہیں، یہودی جب تک سیرت رسول پر نہ چلے نجات نہیں۔ اب میں ایک قوم کا نام اور پوچھتا ہوں، اور اس قوم کا نام ہے مسلمان۔ مسلمان اگر سیرت رسول پر نہ چلے تو صرف اس لیے نجات ہے کہ مسلمان ہے، یعنی لفظ مسلمان سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کہیں گے ملے گی تو یہودی پوچھیں گے بھائی یہ کون سی بات ہے، آخر تم بھی ایک نبی کو مانتے اور ہم بھی ایک نبی کو مانتے ہیں۔ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ آخری نبی کی سیرت پر جب تک نہ چلے گا انسان نجات نہیں ملے گی، تو اب انسان کی بات ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، چلنا پڑے گا سیرت رسول پر، اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی سیرت رسول پر۔ تو مسلمان کو بھی سیرت پر چلنا پڑے گا، خالی مسلمان ہو جانے سے نجات نہیں ہے، نجات ہوگی سیرت رسول پر عمل کرنے سے۔ تو کہ اسی لیے تو کہتے ہیں ہم کو نجات ہے۔ کیسے نجات ہے آپ کو کہ ہم سیرت رسول پر چلے ہیں؟ سیرت ہے کیا؟ سیرت رسول ہے کیا؟ اگر سارے مسلمان سیرت رسول پر چلتے ہیں تو مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں؟ اگر سارے مسلمان سیرت رسول پر چلتے ہیں تو پیش امام الگ الگ کیوں ہیں؟ اگر سارے مسلمان سیرت رسول پر چلتے ہیں تو نمازیں الگ الگ کیوں ہیں؟
وضو کا طریقہ الگ الگ کیوں ہے؟ اگر سارے مسلمان سیرت رسول پر چلتے ہیں تو روزہ الگ الگ کیوں شروع کرتے ہیں اور روزہ الگ الگ کیوں ختم کرتے ہیں؟ سیرت رسول پر چلنا چاہیے. اور آپ سمجھے نہیں، اب آپ سمجھائیں ہم کو کہ سیرت کیا ہے رسول اللہ کی. نجات اگر سیرت رسول پر ہے تو سیرت کیا؟ اگر میں کسی کو مسلمان بنا کے سیرت رسول کے نمونے دکھانے کے لیے بمبئی کی 10 مسجدوں میں گھما دوں تو وہ کہہ بھئی یہ کون سی سیرت ہے رسول اللہ کی؟ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اسلام میں. کم سے کم نماز کی جان تو بخشی ہوتی. نماز تو یکساں پڑھتے تھا، نماز بھی یکساں نہیں پڑھ رہے. تو اب اس میں کون سی نماز سیرت رسول مطابق ہے؟ اب میں کوئی بحث نہیں کرتا. اگر کوئی نہیں آئے تو سب گئے دھارے دھارے. اللہ جو جس قانون سے ہندوؤں کی عبادت، یہودیوں کی عبادت، سکھوں کی عبادت، عیسائیوں کی عبادت، توجہ چاہ رہا ہوں، رد کرے گا کہ میں یہ عبادت نہیں قبول کرتا اس لیے کہ تم نے میرے رسول کی سیرت کے مطابق نہیں کی. کروڑوں مسلمانوں کی بھی عبادت اسی قانون پر رد ہوگی. اب بچے کون جو سیرت رسول پر عبادت کرتے ہوں گے؟ توجہ چاہتا ہے بات کری قانون. تو کہا یہ بات تو صحیح ہے. اب ان علماء سے پوچھئے سیرت تھی کیا؟ اچھا پچھلا چھوڑ دیجیے معاملہ. پچھلے میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور ان کے خلاف بولنا مشکل کہہ رہا. آج کے زمانے میں پوچھتا ہوں کیا آج سارے مسلمان ایک جگہ پر بیٹھ کے علماء تلاش نہیں کر سکتے کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. 400 برس کے بعد ہم نہیں بتا سکتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پابندی نہ لگائیے کہ یہ جس کا جیسے جی چاہے پڑھو. 25 روایتیں ہیں، جس کا جیسے جی چاہے پڑھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ پابندی کیوں ہے؟ ایسے پڑھو، ایسے پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ایسے پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ایسے پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں ایسے پڑھتے تھے. ارے بھیا کیسے پڑھتے تھے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کیسے پڑھتے تھے؟ ایک نے کہا ایسے پڑھتے تھے، ایک نے کہا ایسے پڑھتے تھے. اچھا بتاؤ کیسے پڑھتے تھے؟ بیٹھ جاؤ، کوشش کرو، شاید 73 طریقوں سے گھٹ کے 2-4 رہ جائیں. کم سے کم 5 طریقے بتا دیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ 5 وقت کی نماز ہے. ہم ایک نماز ایک طریقے میں پڑھ لیں گے، دوسرے دن بھر کی کوئی تو قبول ہوگی. یہ ساری کیوں جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیے وہ تو آپ کسی سے پڑھ لیجئے قبول ہے. یہ کون سا پوائنٹ ہوا؟ تو بھی جس طرح چاہے عبادت کر لیجئے، نجات ہے. توجہ، اہل سنت کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس مسلک پر عبادت کرو گے تو قبول ہوگی ورنہ نہیں قبول ہوگی. شیعوں کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھو گے تو قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی. ہے کہ نہیں؟ اب شیعہ علماء کی طرح کہنے سے پڑھ رہے ہیں. برادران اہل سنت کے علماء کے کہنے کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ کیا ہوئے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج دین محمد پر نہیں چل رہے ہیں، دین علماء پر چل رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد وال. کہاں ہے سیرت رسول؟ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب کیا کریں؟ کچھ نہ کیجئے، ایک جگہ بیٹھ جائیے
کہا یہی تو مشکل ہے کہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر آپ دعوت کے علاوہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، دعوت کی تو بات الگ ہے، مرغے کی، پلاؤ کی، پراٹھے کی، انڈے کی، اس بات ہے. آپ کہیے جناب میری لڑکی کی شادی ہے، آپ بھی آئیے، سب فرقوں کے علماء آ جائیں گے اگر آپ لوگ سنتا ہو اور ایک دسترخوان پر بھی بیٹھ جائیں گے. نہ دعوت ہے، نہ بدعت ہے، نہ مکروہ ہے، نہ تھوکنے کا ڈر ہے. میں کیا کہتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک انویٹیشن دے سب فرقوں کے علماء کو کہ بیٹھ کے یہ طے کر کے بتاؤ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے، انشاءاللہ 0% ہوگی. کوئی آئے گا نہیں، کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ جانتے ثابت کیا کریں گے. میں کچھ کہہ رہا تو یا جانتے ہی نہیں آئے، تمہیں عالم کہے گے. جی اگر نہ جانتے ہوتے تو بیٹھ جاتے. قیامت یہی ہے کہ سب جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے. صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات آپ بھیجے محمد. توجہ فرمائیے. آپ سب جانتے ہیں اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ سب جانتے ہیں. جانتا ہوں کہ سب جانتے ہیں. اور اس کا تجربہ یہی ہے کہ کاغذ پر، سارے کاغذ پر لکھیے کہ ہم علماء کرام سے، ہم مسلمانان بمبئی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب کی اتوار کو 10 بجے آزاد میدان میں شامیانے میں جمع ہو جائیں تاکہ ہم بمبئی کے مسلمانوں کو وہ آپس میں گفتگو کر کے یہ طے کر کے بتا سکیں کہ رسول اللہ وضو کیسے کرتے تھے. چلیے نماز کی بات نہیں کرتا. کوئی نہیں آئے گا، اور آئے گا تو وہ لڑائی ہوگی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. ان کو تو لڑانے میں مزہ ہے، لڑنے میں تھوڑی. لڑنے میں مزہ. آئیں گے نہیں، اور آئیں گے تو طے نہیں کریں گے، اور اگر طے کر بھی لیا تو کہیں گے نہیں، کیونکہ ڈر یہ ہوا کہ 1400 برس سے تو یہ کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں. اب جو کہیں گے تو ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے خود بھی نہیں نجات پا رہے، تم کو بھی نجات نہیں دے رہے. صلوات بھیجے محمد. ابھی میں محرم میں دوحے میں تھا، دوحہ قطر میں مجلسیں پڑھ رہا. وہاں ایک صاحب ہے وقف ڈپارٹمنٹ، روز آتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے بھی. ایک دن ان کو بہت دیر ہو گئی، دن میں نہیں آیا. میں نے ان سے پوچھا افتخار شاہ صاحب آج آپ نہیں آئے؟ کہ صاحب آج میں کام پر چلا گیا تھا. یہاں تو قاضی القضاء چیف جسٹس ہے، حاکم شریعت ہے دوحہ قطر کا. اس کو کچھ مسلمانوں نے درخواست دے دی تھی کہ ایک مسجد کا قبلہ غلط ہے. تو اس نے مجھے اپائنٹ کیا کہ تم جاؤ کیمپس لے کے قبلہ نما لے کے جاؤ اور مسجد کا قبلہ معین کر دو. کیونکہ حکومت کو درخواست دی نہیں، حکومت نے اسٹیپ لیا. کہنے وہ مسجد میں گیا اور میں نے مسجد کے امام کو بلایا. اس نے پوچھا آپ کون ہے، کیوں آئے؟ کہ ہم قبلہ سیدھے کرنے آئے. آپ کو کیا حق ہے قبلہ سیدھا کرنے کا؟ ان کا بھائی یہ نمازیوں کی درخواست ہے، یہ مسلمانوں کی درخواست ہے، اس پر دیکھو یہ آرڈر ہے، ہم تو مجبور ہیں، نوکر آدمی، ہم تو قبلہ سیدھا کریں گے. تو ان کا اچھا رکھو کیمپس سیدھا کرو. کہنے اب جو میں نے قبلہ سیدھا کرنا چاہا تو یہ نہیں کہ لکیر کچھ چھوڑی بہت ہوتی، لکیر آڑی بنی. جیسے قبلہ ادھر ہے اور مسجد یوں بنی تھی تو قبلہ کونے میں آیا اور میں نے لکیر بنا دی. امام صاحب خفا ہو گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ کبھی قبلہ سیدھا کیا اور کیا کیا؟ کب مسجد کیسے سیدھی ہوگی؟ کب مسجد ہو نہ ہو قبلہ تو سیدھا ہو. تو امام نے کہا مٹاؤ لکیریں. کہا نہیں تم درخواست دے دو، جو آرڈر ہوگا میں مٹا دوں. میں تو نہیں مٹا سکتا اپنے ہاتھ.
اب جھنجھٹ ہونے لگا، تو کہا آخر آپ کا کیا حرج ہے جو قبلہ سیدھا ہو گیا؟ وہ کہا قبلہ سیدھا ہونے میں تو حرج نہیں ہے، یہ جو 17 برس سے ہم الٹا پڑھا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ایک اور سے آواز دے یہ بات ہے۔ اب جو نمازی ہیں وہ سب کہیں گے ہر اس کا مطلب ہی ہم نے غلط پڑھائی آپ، تو اب یہ تو آپ پوچھئے پھر سے پڑھیے 17 برس کی نمازیں، تو چونکہ 17 برس کی پڑھنا پڑیں گی لہذا اولاد تک غلط پڑھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پچھلی غلطی اس لیے نہیں مان سکتے کہ لوگ کیا کہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ قیامت میں خدا کیا کہے گا۔ آپ نے غور فرمایا، تو لوگوں کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بحث ہے کہ علماء طے کریں اور طے کر کے بتائیں کہ صحیح طریقہ وضو کیا ہے، صحیح طریقہ نماز کیا ہے۔ کہ یہ تو بھائی بہت مشکل ہے، جب ایک وضو کا معلوم کرنا مشکل ہے، جب ایک نماز کا ان سے معلوم کرنا بتانا مشکل ہے، تو پورا اسلام ان سے کیا پوچھتے ہو؟ ایک وضو بتا نہیں سکتے کہ نبی نے کیا، نماز بتا نہیں سکتے کہ کیسے پڑھی، اسلام کیا بتائیں گے کہ کیا ہے؟ کہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں معاملہ کچھ اور، وہ اور کیا ہے؟ کوئی اور نبی آنے والا ہے؟ تو نہیں، اب تو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ قیامت تک غلطی چلتی رہے گی اور اللہ میاں ایک قانون سے سب رد کر دیں گے، ویسی عبادت نہیں کی جیسے میرے رسول نے کی۔ اور اگر وہ کہیں بخشنے لگا تو سارے عیسائی کھڑے ہو جائیں گے، سارے ہندو کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے پرماتما ایشور، ہم کو تو جہنم میں بھیج رہا ہے کہ ہم نے تیرے رسول کی سیرت نہیں کیا، یہ کھیت کی کھیپ ان کی کہاں جا رہی ہے؟ یا ہم کو بھی بھیج یا ان کو بھی روک۔ ارے ہم نے تو رسول کو مانا ہی نہیں، انہوں نے مان کے نہیں مانا۔ انہوں نے تو مان کے نہیں مانا، لہذا ان کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو کہتی ہاں یہ تو آپ صحیح، تو اب نجات کا معاملہ کھٹاتے پڑ گئے، کسی کو نجات وجات نہیں، ہر شخص انشاءاللہ سے کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کے معنی بھی معلوم ہے، انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا، تو اگر اس کو یہی چاہنا تھا تو نبی کو بھیجا کیوں؟ پتھر کیوں کھائے نبی نے؟ کانٹوں میں کیوں چلے نبی؟ ارے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ویسے سب مل کے کرے جیسا میرا رسول عبادت کرتا تھا۔ اب آئی بحث، کیا کریں ہم کیا کریں؟ کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ignorance of law is no excuse۔ اگر میں تم کو تمہارے علماء کی خاطر معاف کر دوں تو علماء کس مذہب میں نہیں ہے؟ پھر عیسائیوں کو مجھے پوپ کی خاطر معاف کرنا پڑے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کو مجھے اوتاروں کے خاطر معاف کرنا پڑے گا، یہودیوں کو، ارے بھائی سب کے تو بڑے بڑے تھے، کس کے بڑے نہیں تھے؟ اچھا معاف کر دوں گا، اگر بڑوں کا منہ ہو تو میرے سامنے لے آؤ، تمہارے بڑے آ کے یہ کہہ دیں کہ انہوں نے ہمارے رسول کی سیرت نہیں بدلی، ہم معاف کر دیں گے، لاؤ تو ہمارے سامنے، کون کہے گا خدا کے سامنے؟ اگر بدلا نہیں تو فرقے ہوئے کیوں؟
اور جب پھر ہو گئے تو فرقے بننا ہی نجات سے کھیلنا ہے. ذرا غور فرمائیے، نجات سے کھیلنا ہے. اب جب یہ منزل آتی ہے کہ جب مسلمان سوچنے پر مجبور ہو جائے، فکر کرنے پر مجبور ہو جائے، تو ملت اسلامیہ میں پریشانی پیدا ہو جائے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پہلے رسول کی معرفت اسی لیے ضروری ہے کہ مسلمان رسول کو پہچانے. جب رسول کو پہچانے گا تو سیرت جانے گا. جب سیرت جانے گا تو صحیح عبادت کرے گا. جب صحیح عبادت کرے گا تو نجات پائے گا. صلوات محمد. نہیں صاحب، ہم رسول اللہ کو، اللہ کا رسول کو مانتے ہیں. آپ مانتے؟ کون نہیں مانتا؟ ہم نے 50 ہندوؤں کی تقریروں میں سنا ہے کہ محمد صاحب اللہ کے رسول تھے. ہم نے بہت سے عیسائیوں کی تقریروں میں سنا ہے کہ مسٹر محمد واز پروفیٹ. ارے ہم نے بہت سنا ہے. کون کہتا ہے رسول نہیں تھے؟ تم بھی کہتے ہو تو کیا کرتے؟ تھے کی بات نہیں ہے، کیسے تھے. خدا کو کون نہیں مانتا؟ ہندو نہیں مانتا کہ یہودی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. ماننے کی بات تھوڑی ہے، جھگڑا تو کیسے کا ہے. اللہ کیسا ہے؟ جو ویسا مانے گا جیسا ہے نجات پائے گا. رسول کا ماننا نجات نہیں دلائے گا. رسول کو رسول ماننا کافی نہیں ہے. رسول کیسا ہے سمجھو چاہ رہا ہوں، کیسا ہے. اگر صحیح ہے تو نجات، اور اگر صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں. اب اس میں مسلمانوں میں دو نظریے. ایک مسلمان کہا ہے کہ رسول ہمارے بڑے بھائی. دیکھیے ہے کہ نہیں ہے؟ تقریروں میں کہتے ہیں، اعلان کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے مجمع میں کہتے ہیں رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی تھے. اور ایک مسلمان ہے جو کہتا ہے نہیں، ہمارے بڑے بھائی نہیں تھے. پھر کس کے بڑے بھائی تھے؟ علی کے بڑے بھائی تھے. اب دو رسول ہیں، ایک ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ایک علی کے بڑے بھائی ہیں. تو ہمارا بڑا بھائی ہمارا جیسا ہوگا، علی کا بڑا بھائی علی جیسا ہوگا. تو اب بڑے بھائی کی بات آئی کہ نہیں؟ علی کون ہے؟ اول اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ سمجھانا چاہ رہے کہ ہر ایک سے مجھے نہ سمجھنا. اللہ کو پہچاننا ہے تو میرے اہل بیت سے پہچانو، مجھ کو پہچاننا ہے تو میرے اہل بیت سے پہچانو. اور اگر تم نے کئی مولویوں سے مجھے پہچانا تو اپنا بڑا بھائی بنا ڈالیں. ہمارے بڑے جیسے ہم ویسے وہ خدا کی شان. جیسے یہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے یہ ویسے وہ. رسول ہم جیسا ہوگا بھائی، تمہارا ہی جیسا ہوگا. کہو نہیں، میں کچھ کہہ رہا تھا. چلو تمہارا ہی جیسا ہے، بالکل تمہارا جیسا، ہمارا ہی بڑا بھائی. مگر خدا را دنیا کے سامنے یہ نہ کہو. کیوں نہ کہیں؟ ان کو دیکھا نہیں ہے، تم کو سب دیکھتے ہیں. کون اس نبی کا کلمہ پڑھے گا جو تمہارا بھی بڑا بھائی ہو؟ کون پڑھے گا؟ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ تبلیغ اسلام ہے، یہ محبت اسلام کی. اسی پر نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی نجات. نجات کا ماحصل اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا جاننا، سمجھنا، پہچاننا. اب آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے، کل کی گفتگو کی تمہید آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
وہ تمہید یہ ہے کہ اگر صحیح خدا کو پہچانو گے تو نجات ملے گی، صحیح رسول کو پہچانو گے اور صحیح سیرت کو جانو گے تو نجات ملے گی، ورنہ تصوراتی نبی تصوراتی خدا یہ کتابوں والا خدا نہیں بخشوائے گا، کتابوں والا رسول نہیں نجات دلائے گا، قرآن والا خدا بخشوائے گا، قرآن والا رسول بخشوائے گا، دو ہیں، ایک خدا وہ ہے جس خدا کو قرآن نے سمجھایا ہے، ایک خدا وہ ہے جس خدا کو علماء اسلام نے سمجھایا ہے، ایک رسول وہ ہے جس کو قرآن نے سمجھایا ہے، ایک رسول وہ ہے جس کو تم سڑک گلی پر سمجھاتے ہو۔ آج ہم سے پوچھو ایک روایت، ایک واقعہ میں نے پڑھا، شاہد صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کہاں سے پڑھا؟ کہاں سے پڑھا؟ جی مجھ پر خود الہام ہوتا ہے، کیا بک رہے ہیں آپ؟ ارے جب بڑے بڑوں پر ہوا ہم پر الہام ہوتا ہے، ہم پر وہ کہنا ہے کتاب میں دکھائی، میرے الہام کو آپ نہیں مانتے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک میں کسی کی کتاب میں نہ دکھاؤں۔ کس کی کتاب میں دکھاؤں؟ کیا کسی عالم کی کتاب میں دکھاؤں؟ کیا میں جاہل ہوں؟ عالم میں کیا سرخاب کے پڑھ لگے ہوتے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے نہیں صاحب یہ بات نہیں ہے، پرانی کتاب میں دکھائیے، پرانی کتاب میں دکھائیے، دیکھیے یہ پرانی، ارے یہ تو ہماری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، میں کب کہہ رہا ہوں آپ کی ہے، آپ سمجھے نہیں، ہمارے یہاں کی نہیں ہے، یعنی انڈیا کی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی نہیں، بمبئی کی نہیں ہے، بتائیے تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارے ہمارے مذہب کی نہیں ہے، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان تو ہیں مگر کیا؟ ارے بھائی ہمارے مذہب کی نہیں ہے، کیا آپ کا مذہب اسلام نہیں ہے؟ وہ اسلام تو ہے، پھر کہنا کیا؟ ارے بھائی ہم شیعہ ہیں، تو پھر شیعہ ہیں تو کیا ہوا؟ ہماری کتاب میں دکھائیے، ہم سنی ہیں، ہماری کتاب میں دکھائیے، تو کیا دو کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ ایک شیعوں کی ایک سنیوں کی، نازل نہیں ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اچھا تو جو شیعہ عالم لکھ دے اس کو شیعہ مانے گا، جو سنی عالم لکھ دے اس کو سنی مانے گا، اور جب تک اپنے یہاں نہیں دیکھ لے گا نہیں مانے گا۔ شیعہ نے لکھا لکھا کرے، شیعہ کہتا ہے سنی نے لکھا لکھا کرے، ہمارے یہاں دکھائیے، تو اس کا مطلب یہ جتنی کتابیں لکھی گئی یا ان کے یہاں کی، رسول اللہ کے یہاں کی کون سی ہے؟ وہ لکھنا ہی کہاں جانتے تھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں، تو جس رسول نے کچھ لکھا ہی نہیں تو اس کے یہاں کی کہاں سے لاؤں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا میں نے تو زبانی کام چلایا، حدیثیں حدیثیں حدیثیں، ہاں حدیثیں تو بہت ہیں رسول اللہ کی، مگر صحیح بخاری شریف میں ہے، دکھا سکتے ہیں آپ؟ اچھا اگر صحیح بخاری ہم نہ مانیں گے، شیعہ سے بات کیجیے، بتائیے صاحب علامہ مجلسی نے لکھا ہے بحر الانوار میں، نہیں بھائی انہوں تو نہیں لکھا، ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی قول رسول نہیں آئے، ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ اس عالم میں سیرت کیسے ملے؟ کوئی ایک دوسرے کی حدیث سننا نہیں چاہتا، کوئی ایک دوسرے سے رسول کو پوچھنا نہیں چاہتا۔ اب سوال یہ ہے
کہ ان کے یہاں کی کیا ہے اور ان کے یہاں کی ہے. ذرا صلوات با آواز وہ کہتے معاملہ تو آپ نے بہت ایسا کر دیا. کھلیے نہیں شیعہ کتابوں کی بات شیعہ مانے گا، سنی کتاب کی بات سنی مانے گا، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے. شیعہ سنی کتاب نہیں مانیں گے، سنی نہیں مانے گا، شیعہ کتاب نہیں مانے گا. اچھا جو میں قرآن پیش کروں تو اب پہلے یہ طے کیجئے قرآن شیعہ ہے کہ سنی. حسن اللہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قرآن ہے. ہمیں جب ہر کتاب شیعہ یا سنی ہے تو قرآن بھی یا شیعوں کی کتاب ہوگی یا سنیوں کی. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ شیعہ ہے کہ سنی؟ بتاؤ آپ پوچھ رہے ہیں آپ ابھی اللہ خود شیعہ ہے کہ سنی؟ اللہ بھی کہیں شیعہ سنی ہوتا ہے، وہ اللہ ہوتا ہے. اچھا قرآن سنایا کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. رسول اللہ شیعہ تھے کہ سنی؟ حنفی تھے کہ شافعی؟ مالکی تھے کہ حنبلی؟ دیوبندی تھے کہ بریلوی؟ وہابی تھے رسول اللہ؟ کیا بھائی کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ کیا تھے آخر؟ کچھ تو تھے، وہ رسول تھے. کیا بنانے آئے تھے تم کو؟ ان کتابوں پر چلانے آئے تھے کہ اللہ کی کتاب پر چلانے آئے تھے؟ توجہ کا نہیں، وہ تو مسلمان بنانے آئے تھے. تو تم شیعہ بن گئے، سنی بن گئے، مسلمان ابھی تک نہ بنے. نجات کا سوال ہے. صلوات ہے محمد. کیا سوال؟ اوہ آپ صاحب سمجھتے نہیں. سمجھائیے. ہم بنے تھے مسلمان ہی، شیعہ سنی کیوں ہو گئے؟ حنفی شافعی مالکی حنبلی دیوبندی بریلوی کیوں ہو گئے؟ سب تو بعد میں ہوئے. تو جو یہ سب نہیں ہوئے تھے وہ مر گئے، ان کو نجات ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ کیسے ملے گی نجات؟ یا شیعہ کو ہے یا سنی کو ہے. اور بیچارے بہت سے مر گئے جو نہ شیعہ بنے نہ سنی بنے. شیعہ سنی سے پہلے مر گئے تو وہ تو لٹک رہے ہوں گے کہ اب یہ شیعہ مر کے آئے علماء اور ان کو بنائیں تو وہ بھی کہیں گے پھر رکو اب قیامت ہی میں بنیں گے، دیکھ لے کون جا رہا ہے. صاحب یہ آپ بڑی زیادتی کی بات کرتے ہیں. آپ سمجھے نہیں، سمجھائیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سیرت ہے؟ سیرت تو رسول ہی کی. پھر کس بات کا فرق ہے؟ کا فرق بیان ہے. رسول ایک ہے، سیرت بھی رسول اللہ کی ایک ہے. بیان کرنے اور سیرت کے بہت سے ہیں. اب یہ اپنے اعتبار کی بات ہے. کون کس کے بیان پر بھروسہ کرے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. آج کی رات اگر مسلمان میری گفتگو پر غور کرے گا تو کل کی تقریر کے لیے راستہ کھل جائے. اب بتائیے آپ کہ صرف بیان کی بات ہے، نقل کی بات ہے. نبی کی سیرت بیان کرنے والے لاکھوں بیان کرنے والے. کون کس پر بھروسہ کرے؟ اب کیا پتا کہ ہم نے جس پر بھروسہ کیا اس نے صحیح بیان کیا کہ نہیں کیا. اب جو یہ حدیثوں کا سیلاب ابھرا، روایتوں کا سیلاب چلا، تاریخ کا طوفان اٹھا تو ہمارے عقیدے کی ناؤ ڈگمگانے لگی. توجہ چاہ رہا ہوں. نبی نے آواز دی اس طوفان سے اگر بچنا چاہو کشتی میں آ جاؤ، بس وہی مانو جو میرے اہل بیت کا ہے، نجات ہو جائے گی. صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند دیجیے.
گفتگو دوسرے رخ کو اختیار کر کہ انحصار مسلمانوں اس میں کسی کو کلام نہیں ہے، اس بات سے کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے کہ سیرت رسول پر عمل کرنے میں نجات۔ بحث اس میں کہ سیرت ہے کیا؟ ایک سیرت ہے جسے بہت سے بیان کر رہے ہیں، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، اور ایک سیرت ہے جسے اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ نجات کس میں ملے گی؟ جو صحیح سیرت ہوگی۔ تو کہا کیا گارنٹی ہے کہ اہل بیت صحیح سیرت دیں گے اور دوسرے صحیح سیرت نہیں بنا رہے؟ سن 61 ہجری کے بعد یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں وہ اسی اعلان کے لیے کہ نبی کے مرنے کے 50 برس کے بعد تو لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ سیرت کیا ہے۔ اگر یاد ہوتا کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے تو مسلمان ہرگز یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو نہیں معلوم تھا کہ سیرت رسول کیا ہے۔ حسین کا قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کو معلوم تھا کہ سیرت رسول کیا ہے، ورنہ حسین کو قتل نہ کرتے۔ قتل ہی اس لیے کیا کہ یہ ایک اصلی تصویر مٹ جائے تو نقلی چل جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور حقائق اور حقیقت محمدیہ قرآن، اور یہ پروگرام تھا کہ بس حسین کو ختم کر دو پھر مٹا دیں گے، کوئی کیا جانے گا رسول کیا ہے، جیسا ہم بتائیں گے دنیا ویسا مانے گی۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر کربلا میں حسین نے قربانی نہ پیش کی ہوتی تو آج سیرت رسول سیرت یزید ہوتی۔ سیرت یزید اور سیرت رسول کہتے رہتے، یہ حسین کا احسان۔ اب بھی کوشش وہی جاری ہے، اس لیے کہتے ہیں ذکر حسین نہ کرو، ذکر حسین نہ سنو، ذکر حسین بدعت ہے، محرم نہ مناؤ، تعزیہ نہ رکھو، علم نہ اٹھاؤ، سبیلے نہ لگاؤ، ارے حسین کو بھول جاؤ، تاکہ اب 1400 برس کے بعد ہم یزیدیت کو محمدیت بنا دیں۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کو معلوم ہے یہ بمبئی ہے، بھئی یزید میں کیا تھا کہ شراب پیتا تھا۔ آپ برا سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نہیں پیتے تو برا سمجھ، اور خدا نہ خواستہ اگر پینے لگے تو آپ کیا ہم ہی پیتے؟ کیا یزید نہیں پیتا تھا؟ میں کیا کہتا، اور لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے تھے۔ نشے کے حالت میں گورنر نماز پڑھاتے تھے، تفصیلیں پڑھتے ہو، علامہ مودودی نے بھی لکھا کہ نشے میں دھت آئے مسجد میں بصرے کے گورنر، اور 2 کے بجائے 4 پڑھاتے، اور جب مجمع نے کہا حضور آپ نے 4 پڑھا دی، کہتے آپ پڑھاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی، یہ اسلام ہو گیا تھا، یہ صدقہ ہے نبی کے نواسے کا۔ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مجلسوں میں ذکر شہادت حسین میں، کربلا کے تذکرے میں لاکھوں مسلمان شریک نہیں ہوتے، مخالف ہیں، نہ ہو مخالف رہنے دیجئے، مگر آج جو ہمت پست ہے وہ اسی کی وجہ کہ ابھی ذکر حسین ہو رہا ہے، ابھی ذکر کربلا ہو رہا ہے، کیسے یزیدیت کو محمدیت ثابت۔ اما جو اپنا بڑا بھائی کہنے کو تیار ہے وہ یزید کا بڑا بھائی کہنے سے کب چوکے گا؟ کہہ رہے کیا کردار ہے؟ تو کردار رسول مٹ جاتا اور یزیدیت رسالت کی جگہ لے لیتی۔ اس لیے ضروری تھے اہل بیت۔ اب تو حسین کی شہادت نے اہل بیت کی حفاظت کرنا، اور میرے پاس بہت بڑی دلیل ہے کہ کربلا کی لڑائی تحفظ قرآن کے لیے تھی، تحفظ اسلام کے لیے تھی۔ اسی لیے جب حسین کا سر قلم کیا گیا
اور نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تو فوراً حسین قرآن پڑھنا شروع کیا. کیوں پڑھا حسین نے قرآن؟ یہ حسین قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، یزید کی شکست کا اعلان ہے کہ تم نے میرا گلا اس لیے کاٹا کہ میرے بعد قرآن کو مٹاؤ گے. دیکھو میرا گلا کر سکتا ہے، قرآن مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. اور سارا لشکر پریشان. اللہ اللہ. حسین قرآن جب پڑھ رہے تھے نوک نیزہ پر تو کوفیوں اور شامیوں کے سر جھک گئے. یہ کیا ہو گیا؟ کس کا سمجھ میں نہ آیا ہوگا کہ کس کا